تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سموئیل علیہ السلام کے نبی ہونے کے بعد سموئیل علیہ السلام نے اس قوم سے جو اللہ کا حکم ان کو سنایا، وہ کیا حکم سنایا کہ تمہارے لیے نائب طالوت علیہ السلام کو کیا جاتا ہے، ان کی نبوت میں تم جو ہے اپنے احکامات کو انجام دو گے۔ تو ان کے جوابات کیا تھے اور پھر ان کے ساتھ کیا آگے معاملات پیش آئے، جنہوں نے یہ دعوے کیے تھے کہ ہم تو اللہ کا حکم مانیں گے اور ظالموں سے جنگ کریں گے اور زمین پہ امن قائم کریں گے۔ تو ان آیات کو سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو وہ کہنے لگے بھلا اس کو بادشاہت کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں اور اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں ہے۔ نبی نے کیا کہا؟ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر جس کو چاہتا ہے چنتا ہے، وزادہ بسطة فی العلم والجسم، اور اللہ نے ان کو وسعت بھی عطا فرما رکھی ہے علم کے اعتبار سے اور جسم کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے طالوت علیہ السلام کا جواب دے رہے ہیں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بادشاہت دیتا ہے، وہ اس کی مرضی کی بات ہے، اور جس کو وہ بادشاہت دے ضروری نہیں ہے کہ تمہیں دکھے کہ وہ مالدار ہے یا غریب۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے، جسے بناتا ہے اسے اپنی طرف سے ایسی مدد دیتا ہے کہ اللہ کی وسعت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور طالوت علیہ السلام نے ان سے کہا، وقال لهم نبیہم، ان سے کہا کہ بے شک سموئیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ طالوت علیہ السلام کے نبی ہونے کی دلیل یہ ہوگی، معجزہ یہ ہوگا کہ تمہاری تابوت سکینہ جو یہودی لے کر بھاگ گئے تھے، وہ تابوت سکینہ بھی فرشتے تمہارے رب کی جانب سے لے کر آ جائیں گے، جس کے اندر جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی بقایا برکتی چیزیں جو رکھی ہوئی تھی، وہ تابوت سکینہ تمہارے پاس فرشتے لے کر آئیں گے۔ اور بے شک اس معجزے میں اللہ جل شانہ کی طرف سے تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو تو اس پر یقین کر لو کہ یہ معجزہ ہے۔ یہ تابوت سکینہ یہ یہودی لے کر بھاگ گئے تھے، اپنے جا کے مندر میں رکھ دی تھی، اور اس کے بعد وہاں پر وبا پھیلنا شروع ہو گئی۔ آج جو ہے جوؤں کی وبا ہے، کل مینڈک کی وبا ہے، پرسوں کوئی اور وبا آ گئی۔ اس طرح جو ہے ان کے اندر بیماریاں پھیلنے لگی، روزانہ نئی آفت۔ تو پھر ان کے پنڈت نے کہا کہ بھئی دیکھو یہ جو تابوت آئی ہے نا، صندوق، اسے یہاں سے نکال باہر کرو۔ پھر انہوں نے جو اس کو جنگل میں جا کے چھوڑ دیا، وہاں سے فرشتے لے کر آ گئے اور ان کے وہاں بیماریاں ختم ہو گئی۔ یہ تابوت سکینہ جو ہے واپس ان کے پاس آ گئی۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر
فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین۔ پس جب کہ جالوت لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے تو انہوں نے لشکر والوں سے یہ وعدہ کروایا کہ اللہ ایک دریا کے ذریعے سے تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں، ایک نہر کے ذریعے سے تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ یہ دریائے اردن تھا، اور اللہ کی جانب سے امتحان کیسا ہے کہ جو شخص اس دریا سے پانی پیے گا وہ میرا آدمی نہیں ہوگا، اور جو اسے نہیں چکھے گا وہ میرا آدمی ہوگا۔ ہاں یہ کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تو اس میں سے تھوڑے ہی لوگ ایسے بچے کہ جنہوں نے اس سے پانی نہیں پیا۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، جب طالوت علیہ السلام نے اس دریائے اردن کو پار کیا تو ان کے ساتھ جو ہے چند ہی لوگ بچے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، تو وہ کہنے لگے آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہم میں بالکل بھی طاقت اور ہمت نہیں ہے۔ یعنی اس وقت جو ہے وہ بالکل دریا پار کر کے بھی اور اس کے بعد ہمت ہار گئے اور جو ہتھیار پھینک کر بیٹھ گئے۔ اللہ یہ کہ کون تھے؟ قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، ہاں وہ لوگ جنہیں یقین تھا کہ ہم تو اللہ سے ملنے والے ہیں، دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی بہتر ہے، اللہ کی ملاقات بہتر ہیں۔ پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ، بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جنگوں کے اندر، تھوڑے لوگ بہت سارے لوگوں پر، بڑی فوجوں پر کامیاب ہو گئے ہیں۔ کامیاب ہونے کی وجہ طاقت نہیں تھی، کامیاب ہونے کی وجہ کیا تھی؟ بإذن اللہ، اللہ کا حکم ساتھ میں تھا۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ جل شانہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب یہ لوگ جالوت کے آمنے سامنے ہوئے، جنگ شروع ہوئی، تو انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، دعا کی کہ ہمیں صبر و استقلال کی صفت خوب عطا فرما، ہمیں مکمل طور پہ استقلال اور ہمت عطا فرما، ہمیں ثابت قدمی بخش، اور ہمیں اس کافر قوم کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرما دیجیے۔ اللہ جل شانہ نے انہیں کیسی قوت عطا فرمائی کہ انہوں نے جو ہے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے حکم سے اس ظالم قوم کو، فسادی قوم کو شکست دی۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور قتل کر دیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک دیا، حکمت اور علم سکھایا، جو اللہ تعالیٰ انہیں علم دینا چاہتے تھے انہیں علم سکھایا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو، بعض ظالموں کو بعض اپنے بندوں سے سبق نہ سکھائے، آپس میں ایک دوسرے کے اندر جو فساد ہے ان کو ختم کرنے کی صفات نہ رکھے انسانوں میں، تو زمین کا امن و امان اور سکون سارا ختم ہو جائے، فساد ہی فساد ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہیں تمام جہانوں پر، اس لیے انسانوں میں بعض قوت والوں کو، ظالموں کو، فسادیوں کو اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ ایسے مخلص بندوں سے، ایسے دل کے اندر جذبہ رکھنے والے بندوں سے سبق سکھلاتے ہیں تاکہ وہ زمین میں فساد نہ کریں، زمین میں سکون امن باقی رہے۔
یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی علامتیں اور نشانیاں ہیں، جس نبی کو اللہ جل شانہ نے کیا دیا؟ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں جو بالکل صحیح حق کے ساتھ آپ کی طرف تلاوت کی جاتی ہیں، اور بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی فساد ختم کر کے امن و امان قائم رکھنے کی ہمت عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ اپنا یقین کامل نصیب فرمائے کہ سب کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، بإذن اللہ۔ اللہ کے حکم کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ جب انہوں نے تھوڑے لوگوں نے بھی ہمت کی اور اللہ کے بھروسے بھی ہمت کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ اللہ ہمیں بھی امن و امان قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔